شیخ صدوق نے لکھا، معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ مجالس کا موضوع اور بنیاد میں نے اللہ کے قرآن سے ایک سورہ رکھی ہے جس کا نام ہے سورہ اعلیٰ۔ اس سورت میں علی کا راز ہے جو راز آپ کے سامنے میں پڑھنا چاہوں گا۔ عشرہ محرم، اس عشرہ رمضان کا موضوع چونکہ ولاء عزا اور حرمت سادات ہے، لہذا 2 مجلسیں ولایت پہ، 2 عزاداری پہ اور ایک عزت سادات پہ پڑھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے قرآن میں بہت سے ایسے راز ہیں جن سے ابھی تک خود قرآن نے پردہ نہیں اٹھایا۔ میں اکثر یہ لفظ اپنے قدردانوں کے سامنے ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ قرآن جب قاری کے ہاتھوں میں کھلتا ہے تو قرآن قاری کا چہرہ دیکھتا ہے، جتنی معرفت ہوتی ہے اتنے معنی اگلتا ہے، اور قرآن اپنی حقیقت کو بے معرفت سے چھپا لیتا ہے۔ جب قرآن اپنا عرفان چھپاتا ہے تو پھر قرآن کا ترجمہ گرامر کے لحاظ سے ہوتا ہے، عرفان کے لحاظ سے نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے ایک قرآن کی یہ سورت جو آپ کے سامنے منتخب کی ہے، اس میں ایک راز ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس سورت میں، سورت کا نام سورہ اعلیٰ ہے، مکی سورت ہے، کل 19 آیات ہیں سورت کی۔ اس سورت کی فضیلت میں معصوم کا فرمان ہے کہ جو شخص بروز جمعہ، جمعے والے دن سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے تو خدا ملائکہ سے حکم دیتا ہے کہ اس کا اتنی دیر تک ثواب لکھو جب تک میں نہ روکوں۔ اس کا ثواب اتنی دیر تک تحریر کرتے رہنا جب تک میں خدا خود نہ روکوں۔ صدقے اور معصوم فرماتے کہ جب اگلی جمعہ پھر وہ سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتا ہے تو ملائکہ کہتے پروردگار اب کیا حکم ہے؟ ابھی تو پچھلا ثواب ہی نہ لکھا گیا تھا، اس نے پھر سورت کی تلاوت کر دی۔ آواز ربوبیت آتا ہے تم صرف اتنا لکھو کہ اس نے پڑھی، شمار میں قیامت والے دن کرو۔ یعنی کہ معصوم نے استعارہ دیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا ثواب شمار میں آ ہی نہیں سکتا۔ سب ہے اسم رب کل اعلیٰ، تسبیح کر اپنے رب کے اسم کی جو اعلیٰ ہے۔ عزت والے چہرے، معرفت والے چہرے، تسبیح کر اپنے رب کے اس اسم کی جو اعلیٰ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں 2 تذکرے ہو رہے ہیں، رب کا ذکر علیحدہ ہو رہا ہے، اسم کا ذکر علیحدہ ہو رہا ہے۔ تسبیح کر اپنے رب کے اس اسم کی جو اعلیٰ ہے۔ الذی خلق فسوی، وہ اسم وہ ہے جو پہلے خلق کرتا ہے پھر سنوارتا ہے۔ ابھی میں صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اس کی تسبیح کر اس اسم کی جو اعلیٰ ہے، اور اس اسم کے ہاتھ صفت کیا پائی جاتی ہے؟ وہ پہلے خلق کرتا ہے بسم اللہ پھر سنوارتا ہے۔ آج موضوع صرف انہی 2 آیتوں پہ رکے گا اور میں کوشش کروں گا جتنی جلدی ہو سکے انہی 2 پہ آپ کو نتیجہ دے سکے۔ قرآن کا جو ابتدائیہ ہے، جو آغاز ہو رہا ہے، وہ آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس کا ترجمہ آپ تاج کمپنی کے چھپے قرآن سے لے کے جہاں تک چلے جائیں ترجمہ آپ کو یہی ملے گا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ میں طالب علم ہوں، 4 مجلسوں میں اور آؤں گا، اس کے علاوہ تلاگنگ میرا گھر ہے، میں جب بھی آؤں مجھے آج تک اس حقیقت کا کھوج نہیں لگ سکا کہ شروع کس کا ترجمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ جو شروع ہے یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اگر میں اس کو صرف حرف پڑھوں، بسم اللہ، با کو ہٹا دیا جائے، اس نام اللہ، اللہ کا، الرحمن جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اہل علم آپ تشریف فرما ہے، اس میں کوئی ایک حرف ایسا نہیں آیا جس سے مراد شروع لیا جا سکے۔ ایک حرف علیحدہ ہوا ہے جسے
با کہا گیا ہے. وہ عربی زبان والے کہتے ہیں وہ با استعانت کی ہوتی ہے، مدد کی ہوتی ہے. اگر استعانت کے ساتھ ترجمہ کیا جائے تو پھر ترجمہ یہ بنے گا مدد ہے اس اللہ کے اسم کی اور یہ اہل علم سے میں داد لینا چاہوں گا کہ جتنے بھی حروف وجود میں پائے ہر حرف نقطے سے ظاہر ہوا. کوئی بھی حرف اپنی ذاتی وجود نہیں رکھتا. آپ الف لکھنا چاہیں تو پہلے نقطہ لگے گا پھر الف بنے گا، نقطہ لگے گا تو با بنے گی. ہر حرف نقطے سے وجود پایا. معصوم فرماتے ہیں کہ نقطے نے با کو وجود دیا، با نے اسم کو ظاہر کیا، اسم نے اللہ کو ظاہر کیا، اللہ نے صفت رحمان کو ظاہر کیا، صفت رحمان نے صفت رحیم کو ظاہر کیا. اس کا مطلب رحیم ظاہر ہوا رحمان سے، رحمان ظاہر ہوا اللہ سے، اللہ ظاہر ہوا اسم سے. اگر یہ اسم سمجھ میں آ گیا تو اب پھر واپس سورہ اعلیٰ میں آنا. خدا اگر تسبیح کر اس اسم کی جو اعلیٰ ہے، تسبیح کر اس اسم کی جو اعلیٰ ہے. یہاں بھی اسم ظاہر کر رہا ہے اللہ کو، وہاں بھی تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے. تسبیح کر اس اسم کی جو اعلیٰ ہے. اور میں نے یہ پہلے کہا یہ سورت مکی سورت ہے، اور جس وقت یہ سورت نازل ہوئی اس وقت ابھی نماز کا حکم نہیں آیا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی ہے اس وقت نماز کا حکم نہیں آیا. خدا کہہ رہا ہے کہ تسبیح کر اپنے رب کے اس اسم کی جو اعلیٰ ہے. خدا نے اسم نہیں بتایا کہ وہ اسم کون ہے، خدا نے آگے اس اسم کی صفت بتا دی ہے. الذی خلق وسوی، جو پہلے خلق کرتا ہے پھر اسے سنوارتا ہے. اب آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن تو بتا کہ وہ اللہ کا کون سا راز ہے جو پہلے خلق کرتا ہے اور پھر سنوارتا ہے. ہمیں قرآن میں اس کی نشاندہی مل گئی جب خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذا سویت ونفخت فیہ من روحی، جب میں آدم کو بناؤں اور سواروں، جب میں آدم کو بناؤں اور سواروں. اس کا مطلب ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ آدم کو بنایا بھی گیا ہے، آدم کو سوارا بھی گیا ہے. اور یہاں سورہ اعلیٰ میں کہہ رہا ہے کہ تسبیح پر اس اسم کی جو پہلے بناتا ہے پھر سوارتا ہے، پہلے بناتا ہے پھر سوارتا ہے. خدا نے اگلی جگہ قرآن میں کہا یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دو ہاتھوں سے، جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. ہم نے ایک لمحہ مجمع کا ضائع نہیں کیا. اس کا مطلب کہ بات نتیجے تک پہنچ گئی کہ کوئی ہے جس نے آدم کو خلق کیا تھا، وہی جس نے خلق کیا تھا وہی اسم کہلاتا ہے. کوفے کا منبر تھا، منبر کا آخری زینہ تھا، زینے پہ حسین کا بابا تھا. ایک سائل مجمع کو چیرتا ہوا آیا، اس نے کہا اگر اللہ کا جسم نہیں ہے، جسمانیت نہیں ہے، پھر وہ کون سے ہاتھ تھے جس نے اس نے آدم کو خلق کیا تھا. علی نے اپنی ابا کو کھولا، اپنے دونوں ہاتھوں کو ظاہر کیا، ظاہر کیا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جنہوں نے آدم کو خلق کیا. یہ ہے وہ ہاتھ. کیا کہنے صرف آیت کا تعاقب آیت کے ذریعے سے کریں، آیت کا پیچھا آیت کے ذریعے سے کریں. تسبیح کر اپنے رب کے اسم کی جو اعلیٰ الذی خلق فسوی، جو پہلے خلق کرتا ہے سبحان اللہ پھر سنوارتا ہے. خدا کہتا ہے کہ آدم کو پہلے خلق کیا گیا پھر سنوارا گیا. علی فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہاتھ تھے جنہوں نے بنایا. اس کا مطلب ہے کہ آیت کا ایک مفہوم ہلکا سا سمجھ میں آیا کہ جس اسم کی بات ہو رہی ہے، اسم کہتے ہیں نام کو، اس وجود کا مظہر ہوتا ہے. بات تھوڑی مشکل ہوگی، تمہید میں ساتھ دیجئے گا. اب میرے لیے انتہائی دقیق مرحلہ ہے کہ میں نے 30-35 منٹ گفتگو بھی کرنی ہے اور اس میں موضوع کی تمہید بھی رکھنی ہے جو اگلی 4 مجلسوں میں جاری کریں. سبحان اللہ. اس ہمیشہ وجود کا مظہر ہوتا ہے. اسم کے بغیر وجود پہچانا نہیں جاتا. بے شک باہر کوئی امام بارگاہ کے باہر کھڑا تھا، کسی نے کہا مجلس کون پڑھ رہا ہے؟
किसी ने एक शख्स पढ़ रहा है, शख्स ने मेरी पहचान नहीं करवाई। बात समझ में आया तो सरकार बोली। दूसरे का नहीं, मैं बताता हूं थोड़ी वजाहत करके। एक मर्द पढ़ रहा है, बात फिर वाज़ेह नहीं। एक इंसान पढ़ रहा है, बात फिर भी वाज़ेह नहीं। वो जो पढ़ रहा है उसकी दो आंखें हैं, दो उसके हाथ है, बात फिर वाज़ेह नहीं। किसी ने कहा कि ये आसिफ अलवी पढ़ रहा है, इधर आसिफ कहा, उधर फौरन सुनने वाले को समझ में आ गया कि कौन पढ़ रहा है। इसका मतलब है कि उससे पहले जो कुछ कहा जाता रहा वो इस्म नहीं था, जिससे मैं पहचाना नहीं जा सका। पहचाना तब गया जब मेरा इस्म लिया गया। इसलिए खुदा कहता है कि मैं दुनिया की समझ में आता ही ना अगर मेरा इस्म जाहिर ना होता। हमारा कसूर सिर्फ ये है, हम इस्म को अल्लाह नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं कि इस्म मजहरे वजूद है। अगर ये इस्म ही ना होता, बात मुश्किल तो नहीं हो गई सर? तो ये वजूद पहचाना कैसे जाए? आगे आए तो आगे आके इस्म की भी 3 किस्में हैं। एक होता है इस्म मकतूबी, लिखा हुआ, उससे भी पहचान नहीं होती। एक होता है इसमें तदवीनी, सुनाया हुआ, उससे भी वजाहत। एक होता है इसमें हकीकी, वजाहत सिर्फ इसमें हकीकी करता है। यही वजह थी कि कूफे के मिंबर में मेरे मौला अमीर मुमकिनात बैठे थे। यहां मजमे में से एक शख्स उठा, उसने उठ के कहा, या अली आपने अल्लाह देखा है? अली मुस्कुरा के फरमाते, मैं उसे सजदा करता ही नहीं जिसे मैंने देखा ना हो। बात आसान कर देता हूं। बाद लोगों को ये होगा कि ये कहां से बढ़ा गया। दुआए अरफा तो मफाती में लिखी है ना। दुआए अरफा में खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, अंधी हो जाए वो आंखें जिसने तुझे ना देखा हो। हुसैन बद्दुआ दे रहा है। हुसैन कह रहा है, अंधी हो जाए वो आंखें जिसने तुझे ना देखा हो। अली फरमाते, मैं उसे सजदा करता ही नहीं जिसे मैंने देखा ना हो। उसने कहा, मौला अगर उसे तूने देखा है तो चल तू ही हमें बता दे कि वो कैसा होता है। अली ने मुस्कुरा के फरमाया, तेरे ज़र्फ के मुताबिक बताऊं या हकीकत में बताऊं? उसे कहा, हकीकत सुना। अली मुस्कुरा के फरमाते, तू कोई मूसा है? हाय हाय, तू हकीकत सुनना चाहता है, तू तजल्ली भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तू कोई मूसा है। उसने कहा, मौला फिर मेरे ज़र्फ के मुताबिक बताएं कि वो कैसा है। अल्लाह ने फरमाया, तेरे लिए इतना ही काफी है कि ऐसा है। अब चेहरों पे मुझे विलायत अली की मुस्कुराहट चाहिए। और अल तौहीद शेख सद्दूक की मशहूर तरीन मजहब शिया की किताब, उसमें सादिक बादशाह से एक शख्स ने पूछा, मौला तौहीद किसे कहते हैं? मौला ने फरमाया, किसकी, तेरी या मेरी? उसने मौला अल्लाह तो एक है। फरमाया, हर किसी का खुदा उसके ज़हन के मुताबिक होता है। हर किसी ने अपने ज़हन में अपने खुदा का एक स्केच बनाया हुआ है, वो अपने तसव्वुर को खुदा समझता है। फरमाया, जिससे तुम खुदा समझते हो, हम 14 उसे नहीं समझते। तुम्हारे नजदीक बेटा देने वाला खुदा, रिस्क देने वाला खुदा, बारिशें बरसाने वाला खुदा, सब्जा उगाने वाला खुदा, जिंदा करने वाला खुदा, मौत देने वाला खुदा। फरमाया, हमारे यहाँ ये नहीं। उसका मौला आपके यहाँ क्या है? फरमाया, हमें वजूद देने वाला खुदा। बात मुश्किल तो नहीं हो रही सर? तस्बीह कर, सरकार हक अदा और तस्बीह कर अपने रब के इस्म। इसका मतलब कि रब का इस्म है जो इस्म आला है। मौलवी कहता है कि अल्लाह के 99 नाम है, 1000 तो जोशन कबीर में है,
1000 نام تو خود امیر منکرات جوشن کبیر میں بابا جی اللہ کے نام اسم بہت سے ہیں، لیکن کچھ اسم دیکھیں، ایک ہوتا اسم، ایک ہوتا اسم اعظم، ایک ہوتا اسم اعظم الاعظم، ایک ہوتا اسم اعظم الاعظم الاعظم۔ میں دلیل دیتا ہوں، پھر میں دعائے عرفہ کا حوالہ دوں گا۔ رمضان المبارک ہے، دعائے عرفہ کی تلاوت کیجئے گا۔ دعائے عرفہ پہ معصوم فرماتے اللہم انی اسألک باسمک الاعظم الاعظم الاعظم، اے اللہ میں اس اسم کا سوالی ہوں جو اعظم ہے، اعظم ہے، اعظم ہے۔ جناب سلمان نے ایک دن کوفے کے باہر بیٹھ کے ایک معجزہ دکھایا تھا، جب جناب سلمان نے کہا واللیل ادبر والنہار اقبل، رات آگے آ جا دن پیچھے ہو جا، جی رات آگے آ دن پیچھے ہو۔ جناب ابو ذر نے دیکھا کہ سلمان کی انگلی کے اشارے کے ساتھ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ ابو ذر نے قدموں میں بیٹھ کے کہا سلمان یہ کون سا انوکھا کھیل کھیل رہا ہے؟ سلمان نے کہا کھیل کوئی نہیں کھول رہا، آج صبح قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ قرآن میں کہتا پاک ہے وہ ذات جو رات سے دن نکالتی ہے، دیکھ رہا تھا کیسے نکالتی ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ دیکھ رہا تھا کیسے نکالتی۔ جناب ابو ذر دوڑے ہوئے مولا کے پاس ہے، مولا باغ میں بیٹھے تھے، مولا کے قدموں میں ابو ذر بیٹھ کے لگا مولا یہ سلمان کیا کر رہا ہے؟ یہ سلمان کے پاس کون سا اسم اعظم ہے؟ جملہ سننا جنہیں ولایت علی میں جھومنا ہے۔ جب ابو ذر نے کہا مولا سلمان کے پاس کون سا اسم اعظم ہے؟ علی زیر اللہ مسکرا کے فرمایا ابو ذر تجھے نہیں پتا، سلمان کو ہماری محبت نے اسم اعظم کر دیا۔ سلمان کے پاس اسم اعظم نہیں، ہماری محبت نے اسے خود اسم اعظم کر دیا۔ یہی تو وجہ تھی نا۔ جب میں یہاں پہ ایک اور بڑا چھوٹا سا واقعہ یہیں پہ کوٹ کر دیتا ہوں۔ جب مامون سمندری سفر پہ گیا تھا اور اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ امام رضا علیہ السلام سے کوئی تعویذ لکھوا کے لے کے آ، اس کا نوکر جب آیا تو دروازے پہ آیا، دروازے پہ جناب معروف کرخی کھڑے تھے۔ اس نے کہا معروف مامون نے بھیجا ہے کہ امام سے کہہ کے کوئی تعویذ لکھ کے دیں، سمندری سفر میں اگر طوفان آئے، مشکل آئے، مصیبت آئے، میں پڑھوں۔ معروف تھوڑی دیر بعد آیا، اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا دیا، فرمایا مامون کو کہنا کہ اس دعا کی تلاوت کرے اگر مشکل بنے۔ وہ سپاہی لے کے چلا گیا، اس نے مامون کو دیا، مامون نے جیب میں رکھا۔ سمندری سفر شروع ہوا، وسط میں گئی تھی کشتی، یا طوفان آ گیا، کشتی ڈولی، موت یوں سر پہ نظر آئی، جلدی سے جیب میں سے وہی کاغذ نکالا، جلدی سے دعا پڑھنے لگا۔ اس دعا پہ لکھا تھا میرے اللہ میری کشتی کو بچا، تجھے معروف کرخی کا واسطہ، اللہم نجا حاضر سفینہ بحق المعروف کرخی، میرے اللہ میرے سفینے کو بچا لے، تجھے معروف کرخی کا واسطہ۔ یوں ڈولتی ہوئی کشتی پہ اس نے ملازم کو بلا کے، نوکر کو بلا کے پوچھا کس سے لکھوائی تھی دعا؟ اس نے کہا امام سے ملاقات نہیں ہوئی، دروازے پہ معروف کھڑا تھا۔ وہیں سے کاغذ لے کے غصے کے ساتھ اس نے کہا دھوکہ کر دیا اس غلام نے ہمارے ساتھ، یہ کہہ کے اس نے یوں کاغذ دریا پہ مارا، لہروں کے ساتھ کاغذ کا لگنا تھا، لہروں میں سکوت آ گیا، ڈوبتی ہوئی کشتی پھر آئی اوپر، سانس واپس آئے، زندگی کی لہر واپس آ گئی، کنارے پہ کشتی پہنچی، دربار پہ پہنچ کے کہنے لگا باقی حساب بعد میں جلدی کرو، معروف کو گرفتار کر کے لے کے، معروف کو گرفتار کر کے مامون کے دربار میں کھڑا کیا گیا۔ مامون نے کہا سزا تو تیری بہت بڑی ہے، تو نے سرکاری حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن پہلے مجھے یہ بتا، میں تیری جان بخش دوں گا، تجھے امان دے دوں گا، کوئی تلوار تیری گردن پہ نہیں چلے گی، مجھے صرف وہ اسم اعظم بتا دے، مجھے وہ صرف اسم اعظم بتا دے جو امام نے تجھے تعلیم کیا ہے اور تو وہ پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے تیری دعا میں اتنا اثر آ گیا تھا۔ اتنا کہنا تھا، معروف کرخی نے
نے کہا مجھے امام کی عزت کا واسطہ مجھے امام نے کوئی ایسا اسم اعظم تعلیم نہیں دیا. اس نے کہا پھر تیرے پاس وہ کون سا اسم اعظم ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی اسم اعظم نہیں. 14 سال ہو گئے مجھے بطول کے بیٹے کا پانی بھرتے ہوئے. 14 سال میں امام کئی مرتبہ دن میں مجھے بلاتے ہیں, معروف پانی لے کے آ, معروف مصلی لے کے آ, معروف کھانا لے کے آ, معروف بازار میں جا, معروف میری ابا لے کے آ. 14 سال میں زہرا کا بیٹا بار بار اپنی زبان سے میرا نام لے رہا ہے. میں صرف دیکھنا چاہتا تھا میرا نام اسم اعظم بن بھی گیا ہے یا نہیں بنا. ان کی زبان سے نکل گیا. تو جن کے نوکروں کا نام اسم اعظم ہو. یہاں پھر آج کی اس تقریر کا پہلا قیمتی نقطہ بے شک سمجھیے گا, لیکن یہ سمجھیے گا یہ 14 اسم اعظم نہیں, اسماء حسنہ ہے. اکثر لکھا جاتا ہے علی کا نام وہ اسم اعظم ہے, کمبر اسم اعظم ہے, سلمان اسم اعظم ہے. 14 اسم اعظم نہیں, اسماء حسنہ ہے. یہی وہ اسم تھے جنہیں پڑھ کے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. مولا نے فرمایا کہ ہر ایک انسان کی توحید اس کے ذہن کے مطابق. آج یہ عظمت توحید کی کمی کی وجہ ہے کہ ہم فضائل علی پڑھتے ہیں اور لوگوں کی توحید خطرے میں چلی جاتی ہے. اس وجہ کہ لوگوں نے اپنے ذہنوں کے مطابق اللہ سوچا ہوا ہے. کبھی علی سے اللہ لے کے دیکھنا, پھر فضائل علی سن کے کبھی بھی تمہاری توحید خطرے میں نہیں جائے. اس بندے کو میرا مفت مشورہ ہے جس کا فضائل علی سن کے عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہو, وہ فضائل علی نہ گھٹائے, اپنا عقیدہ توحید بڑھائے. اتنا کم تھا اس کا عقیدہ توحید کے فضائل علی سن. تسبیح کر اپنے رب کے اس اسم کی جو اعلیٰ ہے. الذی خلق فسوی, جو خلق بھی کرتا ہے سنوارتا بھی. الذی قدر فہدی, پھر وہ قدروں کے مطابق ہدایت بھی دیتا ہے. آئے حسن دیکھو ذرا قرآن کا. پہلے خلق کرتا ہے, پھر سنوارتا ہے, پھر جتنی اس کی قدر ہوتی ہے اس کے مطابق اسے ہدایت دیتا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے اسم کی دوسری صفت بتائی. اس میں دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے. اگر کسی مولوی کو شک ہو کہ علی ہدایت نہیں دیتا, اور میں تمہیں کوئی چپ ہاتھی دکھاتا ہوں. خدا کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین, بے شک ہم نے انسانیت کا پہلا گھر مکہ میں بنایا اس لیے کہ وہ عالمین کو ہدایت کرے. لفظ ذہن میں رکھنا کہ اسم کی صفت یہ ہے کہ اسم ہدایت کرتا ہے. خدا کہتا ہے کہ کعبہ وہ گھر ہے جو ہدایت کرتا ہے. اب رکھ مولوی کے سر پہ قرآن کہ کعبہ کیسے ہدایت کرتا ہے. کعبہ تو ایک اینٹوں کا گھر ہے, ہاتھی کا بولنا ضروری ہوتا ہے. کعبہ چپ رہ کے کیسے ہدایت کرتا ہے؟ خدا کہتا ہے ہدی للعالمین, عالمین کو ہدایت کرتا ہے, صرف مسلمانوں کو نہیں, کل عالمین کو ہدایت کرتا ہے. کون؟ کعبہ. اللہ کعبہ تو چپ گھر ہے, یہ کیسے ہدایت کرتا ہے؟ اس کی میں مثال دوں گا تاکہ ہر ذہن تک بات پہنچ سکے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ باپ بیٹے کو لے کے بازار سے گزر رہا ہو تو وہ ایک بلڈنگ کی طرف اشارہ کر کے کہتا بیٹا میں اس اسکول سے پڑھا ہوں. پڑھایا اسکول نے نہیں. اب تو میں بڑی سادہ مثال دے رہا ہوں. اس اسکول میں کوئی ٹیچر تھا لیکن اشارہ بلڈنگ کی طرف ہوا. بندے کہتے جی مجھے اس ہاسپٹل سے شفا ملی ہے, دکھائی بلڈنگ, صحت ڈاکٹر نے دی, شفا کے موجب وہ بنا تھا. جی میں نے اس مسجد سے قرآن پڑھا ہے. قرآن مسجدیں نہیں پڑھاتی, مسجدوں میں حافظ ہوتے ہیں. ہسپتال نبضیں نہیں دیکھتے, ہسپتالوں میں ڈاکٹر ہوتے ہیں. اسکول علم نہیں دیتے, اسکول میں ٹیچر ہوتا ہے.
کعبہ ہدایت نہیں کرتا، اندر دیکھ، اندر کوئی ہادی ہوتا، کوئی ہادی ہے جس کی وجہ سے کعبہ ہدایت کی وجہ بنا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلا بھی کعبے میں آیا، آخری بھی کعبے میں آئے گا، پہلا ہادی بھی کعبے میں، دوسرا بھی کعبے میں۔ نازل ہوئے، اسم پیدا نہیں ہوتا، اسم وجود کا مظہر ہوتا ہے، جیسے وجود ہے ویسے مظہر ہے۔ یہیں پہ بس آج کی گفتگو یہیں پہ رکے گی، اور انشاءاللہ اس سے اگلی آیات اور پھر ولایت کا ایک خوبصورت جام کل والی گفتگو میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسم ہمیشہ وجود کو ظاہر کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے خدا نے قرآن میں کہا لیسا کمثلہ شیء، میری مثل کوئی نہیں، وکمثلہ نوری، لیکن میری نور کی مثل ہے۔ خدا نے کہا کہ میری مثل کوئی نہیں، مثل ہے۔ مثل اور مثل لکھنے میں ایک جیسے ہیں، فرق ہے زیر اور زبر کا، لیکن معنی میں اتنا فرق ہے۔ مثلا میں پھر آسان کرتا ہوں، پھر آسان مثال دیتا ہوں۔ کوئی میری طرح تقریر کرے وہ میری مثل ہے، مثل نہیں۔ میرا بیٹا مجھ جیسا پڑھے وہ میری مثل ہے، مثل نہیں۔ مثل کیا ہے؟ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، یہ جو اندر نظر آ رہا ہے یہ مثل نہیں، یہ مثل ہے۔ یہ میں بھی نہیں، جدا بھی نہیں۔ اب میرا کوئی قصور نہیں، عمران بھائی کا حکم تھا کہ مشکل ترین موضوع یہاں سنا جاتا ہے تو مشکل ترین گفتگو، اور آپ نے بہت محبت کے ساتھ ان باتوں کو سنا، سماعت فرمایا۔ جو آئینے کے اندر نظر آ رہا ہے وہ مثل نہیں، مثل۔ بابا جی میں نے ہاتھ اٹھایا اس نے بھی اٹھا دیا، میں بیٹھا وہ بھی بیٹھا، میں مسکرایا وہ بھی مسکرا دیا۔ اب لفظ کہوں جس کے لیے مجھے اندر سے دعا چاہیے، وہ سب کچھ میری طرح اس لیے کرتا ہے کہ اس کا اپنا ارادہ کوئی نہیں۔ زندہ باد۔ وہ کرتا ہے جو میں کرتا ہوں۔ خدا نے کہا میں نے انہیں مثل بنا کے نہیں بھیجا، میں نے مثل بنا کے بھیجا۔ ارادہ یہ کرتے ہیں، تکمیل میں کر دیتا ہوں۔ کسی بندے کو شک ہو، قرآن ابھی ممبر پہ لے کے آئے، بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، سینے و ناس تک چلے جاتے ہیں، نبی بولا، خدا نے کہا یہ تو نہیں بولا، تیرے اندر میں بولتا ہوں۔ کنکریاں رسول نے ماری، خدا نے کہا وما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رما۔ یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ کنکریاں میں نے پھینکی ہے۔ بیعت نبی نے اپنے ہاتھوں پہ کروائی۔ خدا نے کہا ان کا ہاتھ تیرے ہاتھ پہ نہیں، ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ پہ تھا۔ اس کا مطلب بولا رسول ہے، اللہ نے کہا میں بولا، کنکر رسول نے پھینکے، خدا نے کہا میں نے پھینکے۔ بیعت نبی نے کروائی، خدا نے کہا میں نے کروائی۔ یہ خم خدیر پہ جو علی کی ولایت کا اعلان ہوا، یہ رسول نہیں کر رہا، خود خدا کر رہا۔ یہ جو اندر ہے یہ مسل، کیونکہ اس کا اپنا ارادہ کوئی، خدا کے ہاں کیفیت ہے کوئی نہیں، ان کے ہاں ارادہ کوئی نہیں۔ وہ اٹھے بیٹھے وہ خدا نہیں رہتا، کیوں؟ اس کے ہاں کیفیت نہیں، وہ کیفیتوں میں آتا ہی نہیں۔ سونا جاگنا کیفیت ہے، اٹھنا بیٹھنا کیفیت ہے۔ اور یہی میں جملہ سنیے گا، راضی ہونا ناراض ہونا کیفیت ہے، اور وہ کیفیتوں میں ہے ہی نہیں۔ خدا کسی سے راضی نہیں ہوتا۔ ثابت کرو نا مجھے، علم منطق کے اعتبار سے ثابت کرو، خدا کیسے راضی ہو سکتا؟ راضی ہونا کیفیت ہے، جو راضی ہوتا ہے اس کا کبھی نہ کبھی ناراض ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ ناراض نہ ہو تو کیسے پتا چلے کہ اب راضی ہے؟ اور جو ناراض ہوتا ہے اس کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جو ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں ڈھل جائے وہ 14 کا خدا ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب کہ خدا کے ہاں کیفیت نہیں، راضی ہونا کیفیت ہے، وہ خدا کے ہاں ہے ہی نہیں۔
ان کی ہاں کیفیتیں ہیں، ارادہ نہیں۔ 14 کے ہاں کیفیتیں ہیں، ارادہ نہیں۔ اس کے ہاں کیفیتیں نہیں، اس نے اپنا ارادہ انہیں دے دیا، کیفیتیں انہیں دے دی۔ اب بولتے یہ ہیں، کلام اس کا کہلاتا ہے، ہاتھ اٹھا